اب جو نعرہ لگائے اس کو پکڑ کر بٹھا دیں۔ اور اس وقت امریکہ، برطانیہ، یورپ میں پاکستانی مسلمان ہمارے ساتھ اس مجلس میں شریک ہیں، پورا پاکستان شریک ہے، اس لیے خاموش رہیں تاکہ ہمارا پیغام پوری دنیا میں پہنچ جائے۔ اس وقت یہ بالکل شارٹ نوٹس پر ہمارے علماء جمع ہوئے۔ علامہ سید مظفر حسین شاہ، مفتی محمد جان نعیمی، مولانا ریحان امجد نعمانی، مفتی عابد مبارک المدنی، مفتی محمد رفیق حسنی، شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد اسماعیل ضیائی، علامہ لیاقت حسین ازہری، صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی، مفتی نذیر جان نعیمی، علامہ رضوان نقشبندی، اور برطانوی سامراج کے دور کی یاد تازہ کر دی ہے۔ یہ مظالم لوگوں کے ذہنوں سے کبھی محو نہیں ہوں گے، اور جب بھی تحفظ ناموس رسالت کی تاریخ لکھی جائے گی، موجودہ دور کو سیاہ ترین دور قرار دیا جائے گا۔ کالعدم کی گردان کرنے والوں کو ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ اقتدار ایک دن کالعدم ہو جائے گا، مگر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تا قیامت زندہ و تابندہ رہیں گے۔ تاریخ نہ ان شہداء کی قربانیوں کو فراموش کرے گی اور نہ جانثاران شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھائے جانے والے مظالم فراموش کیے جا سکیں گے۔ ہم نے اپنی 15 اپریل کی پریس کانفرنس میں حکومت اور بااختیار اداروں کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ وہ آپس میں مشاورت کر سکیں اور مسئلے کے پرامن حل کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا جا سکے، لیکن طاقت کے نشے میں چور اہل اقتدار نے اس پر کان نہ دھرا اور ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ مین اسٹریم میڈیا پر پابندیاں ہیں، اس لیے صحیح معلومات دستیاب نہیں ہیں، تاہم سوشل میڈیا سے جو معلومات لوگوں تک پہنچ رہی ہیں وہ انتہائی ہولناک، کربناک اور اذیتناک ہیں۔ ہم سب کے دل دکھی ہیں اور آنکھیں اشک بار ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینسوں کو آنے نہیں دیا جا رہا، شہداء کی میتوں کو محفوظ کرنے کے لیے انتظامات نہیں کرنے دیے جا رہے۔ یہ ظلم کی انتہا ہے اور ہم ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پاکستانی تارکین وطن کے فون آ رہے ہیں اور وہ بے حد مضطرب ہیں۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ برطانیہ میں منگل تا جمعرات پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ لوگ حکومت کو بد دعائیں دے رہے ہیں اور اس دور کو عذاب الہی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ خواتین فون کر رہی ہیں اور دھاڑے مار کر رو رہی ہیں اور مطالبہ کر رہی ہیں کہ میدان میں نکلیں، ہم اپنے بچوں سمیت میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے تاحال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا کہ شاید حکومت ہوش کے ناخن لے اور درندگی کو چھوڑ کر سنجیدگی سے مسئلے کو حل کرے، لیکن ایسی کوئی علامت نظر نہ آئی۔ پولیس تھانوں اور جیلوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور اذیت سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پولیس تھانوں اور جیلوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ کو
ذاتی مچلقوں پر فوری طور پر رہا کیا جائے اور تمام جعلی FIR واپس لی جائیں۔ اس کے بغیر مسئلے کے پرامن حل کی توقع رکھنا خوش فہمی ہوگا۔ اگر اتنے مظالم ڈھا کر بھی اہل اقتدار کے نفس امارہ کو تسکین نہیں ملی تو مزید اپنا شوق پورا کر لیں۔ وقت فیصلہ کرے گا اور تاریخ فیصلہ کرے گی اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آخری فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ اس میں تحفظ ناموس رسالت کی بات کرنا جرم قرار پائے اور اس پر دہشت گردی کے فتوے لگائے جائیں؟ ہم شیخ رشید احمد کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ فرعونی لب و لہجے میں دھمکیاں دینا چھوڑ دیں۔ ایک دن یہ اقتدار چلا جائے گا لیکن مسلمانوں کے دلوں سے تمہاری پیدا کی ہوئی نفرت کے داغ کبھی نہیں مٹیں گے۔ اور 2017 میں ان لوگوں کا یہی طرز عمل آپ کی داد و تحسین کا مستحق تھا، کیونکہ تب اقتدار پر کوئی اور فائز تھا، اور آج جب کہ خود کرسی اقتدار پر بیٹھے ہو تو وہی عمل تمہاری نظر میں دہشت گردی قرار پایا۔ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ اس سے بڑی منافقت اور دوغلا پن اور کیا ہو سکتا ہے؟ تمہارے ماضی کے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ جب تک ایسا متنازع اور منافق شخص وزارت داخلہ پر فائز ہے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا۔ ہم سندھ کی حد تک آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ کے پولیس تھانوں میں اسیران ناموس مصطفیٰ پر مظالم بند کیے جائیں اور ان کو فوری طور پر ذاتی مچلقوں پر رہا کیا جائے اور تمام جعلی FIR واپس لی جائیں تاکہ مسئلے کے پرامن حل کے لیے کوئی قابل عمل ماحول پیدا ہو۔ آج ریاست مدینہ کا نعرہ شہدائے ناموس رسالت کے خون سے رنگین ہے۔ وزیر مذہبی امور نے دین اور مسلک کو کرسی اقتدار پر قربان کر دیا ہے، ان کو یہ زیاں کا سودا مبارک ہو۔ وفاقی وزراء نے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اور وزیر اعظم نے ٹیلی ویژن پر آ کر جس کی توثیق کی تھی اس پر عمل کرنا اتنا دشوار نہیں تھا۔ اس میں تو یہ لکھا تھا کہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا تھا، لیکن اہل اقتدار کے مقدر میں بے قصور لوگوں کا ناحق خون لکھا تھا۔ سعودی عرب کے مطالبے پر یمن میں فوجیں بھیجنے کا مسئلہ بھی پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا۔ ہم ایک بار پھر حکمرانوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ کل عدم کے پرفریب نعرے کو ترک کر کے 12 اپریل کی صورتحال بحال کریں، تبھی بامانہ مذاکرات کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ دکھی دلوں میں لاوا پکتا رہے گا اور بالآخر یہ پھٹ پڑے گا۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں، بالخصوص مذہبی سیاسی جماعتوں اور بلا امتیازی مسلک تمام دینی تنظیمات سے اپیل کرتے ہیں کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز بلند کریں، کیونکہ ناموس رسالت کا تحفظ ہمارے دین اور ایمان کی اساس ہے۔ میڈیا سے اپیل ہے، آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ ہم بطور احتجاج کل بروز پیر 19 اپریل 2021 کو ملک بھر میں پرامن پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اپیل کرتے ہیں۔
इस दौरान हमारे अल्लामा कोकब नूरानी और कालवी भी हमारे दरमियान तशरीफ ले आए हैं और अब्दुल जब्बार और मौलाना अब्दुल जब्बार नक्शबंदी। खामोश 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 सुनो, रहिए। बात सुना, पैगाम जाने दो। मौलाना अब्दुल जब्बार नक्शबंदी भी आ गए हैं। हम बतौर एहतजाज कल बरोज़ पीर 19 अप्रैल 2021 को मुल्क भर में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की अपील करते हैं। खामोश, खामोशी से पैगाम सुने, खामोशी से पैगाम सुने। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स से उम्मीद है कि वो ताउन करेंगे और सनतकारों और कारोबारी हजरात से अपील मुतालबा है कि स्टॉक एक्सचेंज को भी कल बंद रखा जाए। हम तमाम दुखी अहले सुन्नत से अपील करते हैं कि ये हड़ताल पुरअमन है, पुरअमन रहें। ये मुल्क हमारा है, किसी और से ज़्यादा इसकी सलामती हमें अजीज़ है। चादर और चार दीवारी और जान और माल की हुर्मत का एहतराम किया जाए और निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान न पहुँचाया जाए। आखिर में मैं बाइख्तियार और अहले इख्तिदार से मुतालबा करता हूँ कि जो कुछ मैंने बयान किया है ये शुहदा और ज़ख्मियों के जज्बात की तर्जुमानी है। हमारे पैगाम को लोगों तक पहुँचने दिया जाए। अगर हमारे पैगाम को पहुँचने से रोका गया तो फिर ये लावा बुरी तरह से फट पड़ेगा। इसी तरह से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद शफ़ी और असलम खाकी और मौलवी इकबाल हैदर के नाम से जाली बयान और पटिशनें ये 20वीं सदी का वतीरा है। इससे अवाम को धोखा न दिया जाए। आज इत्तलात पहुँचाने के कई ज़राए मौजूद हैं। हम पाकिस्तानी मीडिया से मुतालबा करते हैं कि अगर आपका ईमान, आपका जज्बा हुब्बे रसूल, अगर उसकी कोई भी रमक मौजूद है तो हमारे पैगाम को अहले इक़्तिदार तक, पूरे मुल्क तक और पूरी दुनिया तक पहुँचने दिया जाए। हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे, लेकिन अपने दुखी अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करना हमारा दीनी, मिली और कौमी फरीज़ा है। हम बिलों में घुसे हुए नहीं हैं, हम कौम के दरमियान हैं, हम कौम के दरमियान रहेंगे। और जब तक हम कौम के जज्बात की तर्जुमानी नहीं करेंगे फिर हमें उनसे अपील करने का हक भी नहीं बनता। इसलिए अहले इक़्तिदार ने जो जुल्म ढाया है तो अब उस पर कौमी जज्बात को भी सुनें और समझें और कानों को खोलें। ये गोलियां जो पाकिस्तानी अवाम के टैक्स से बनाई गई हैं ये पाकिस्तानियों का सीना चीरने के लिए और ये पाकिस्तानियों के दिलों को दागने के लिए नहीं बनाई गई, ये तो दुश्मन के लिए बनाई गई थी। आज इस असलहे को, इन गोलियों को आशिकाने रसूल पर आजमाया जा रहा है। तो आजमा कर देख लो मोहब्बत मुस्तफ़ा की शमा को, न कभी तुम बुझा सकोगे, तुम्हारा इक़्तिदार मिट जाएगा, ये शमा ता क़यामत इंशाअल्लाह फरोज़ा रहेगी। अब नारे लगाओ, अब जोर से लगाओ, खड़े होके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। फातिहा पढ़िए, अल-फातिहा। मोहम्मद वाला आलिही वसहबिही अजमईन। आप हजरात दुआ करें कि या अल्लाह, ये सब कह रहे हैं, जीना होगा, मरना होगा, करना होगा, करना होगा, आप दुआ करें। या रब्बल आलमीन, खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार करें। जिन्होंने शुहदा
आँख का तारा भी जब नाम मोहम्मद है, हर आँख का तारा भी जब नाम मोहम्मद है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार शहर को भी तुम जाम